اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران ایمان، ایک خطرناک آفت، مذموم عادت اور ایک قبیح رویہ ہے جو انسان کے اندر داخل ہو کر اس کی ہمت کمزور کر دیتا ہے، خاندانوں میں در آتا ہے تو ان کی بنیادیں ہلا دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ غفلت ہے، اور آپ جانتے بھی ہیں کہ غفلت کتنی بھیانک برائی ہے۔ یہ اپنے اوپر لازم امور کی ادائیگی میں تساہل ہے، اپنے فرائض کی انجام دہی میں سستی برتنا ہے، ذمہ داریوں کے بوجھ سے جی چرانا ہے، اور امانتوں اور وعدوں کو ضائع کرنا ہے، اور یہ رب العالمین کی نافرمانی ہے جسے اس نے اپنی محکم کتاب میں فرمایا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں امانت والوں کو پہنچا دو۔ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں غفلت سے، کیونکہ یہ جس چیز میں داخل ہوتی ہے اسے بگاڑ دیتی ہے، اور جس کام میں شامل ہو جاتی ہے اسے خراب کر دیتی ہے۔ اور کسی دانا کا قول ہے، ایک لمحے کی غفلت سالوں کی محنت کو برباد کر سکتی ہے۔ اور غفلت کی سب سے مہلک اور ضرر رساں صورت یہ ہے کہ والدین اپنی اولاد کو نظر انداز کر دیں۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ اولاد ان کے ذمے ایک امانت ہے؟ علماء نے فرمایا، بچہ والدین کے پاس ایک امانت ہے، اگر اسے اچھائی کا عادی بنایا جائے اور بھلائی سکھائی جائے تو وہ اسی پر پروان چڑھے گا اور دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا، اور اس کے والدین اس کے اجر و ثواب میں شریک ہوں گے۔ اور اگر اسے برائی کا خوگر بنایا گیا اور نظر انداز کیا گیا تو وہ بدبخت ہوگا اور اس کا وبال والدین کے گردن پہ ہوگا۔ اولاد کی تربیت کا اہتمام کرنے والوں، والدین کی اولاد سے غفلت کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ وہ ان کی دینی تعلیم و تربیت میں کوتاہی کریں، یہاں تک کہ بیٹے اور بیٹیاں اپنے رب کی عبادت سے غافل، اپنے خالق کے خوف سے بے خبر اور اپنی نمازوں کی پرواہ نہ کرنے والے بن جائیں۔ کیا ہمارا رب یہ نہیں فرماتا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کر اور خود بھی اس پر قائم رہ۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی وقار ہے، عَلِّمُوا أَوْلَادَكُمُ الصَّلَاةَ، اپنی اولاد کو نماز سکھاؤ۔ اور کیوں نہیں، نماز ہی وہ عبادت ہے جو ان کے اخلاق کو سنوارتی ہے، نفوس کو پاکیزہ کرتی ہے اور کردار کو بلند کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، باپ کو چاہیے کہ اپنے بیٹے کو نماز کی تعلیم دینے میں تساہل نہ برتے، نماز کے وقت پر اسے نماز کی تاکید کرے، طہارت کے مسائل سکھائے، اس کا طریقہ بتائے، اسے اپنے ساتھ مسجد لے جائے اور اسے بار بار نماز کی یاد دہانی کرانے سے نہ اکتائے، تاکہ اسے بیٹے کے نماز کا پابند ہونے کا اطمینان ہو جائے۔ اسی میں اس کی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ان اہم امرکم عندی الصلاة فمن حفظها وحافظ علیها حفظ دینہ ومن ضیعها فهو لما سواها اضیع۔ میرے نزدیک تمہارے تمام امور میں سب سے اہم نماز ہے، جو اس کی حفاظت کرے گا وہ اپنے دین کی حفاظت کرے گا، اور جو اسے ضائع کرے گا وہ دیگر امور میں بھی غافل ہوگا۔ میرے مومن بھائیوں، یہ کتنی حیرت کی بات ہے کہ کچھ والدین
اپنی اولاد کے تعلیمی معاملات، ان کی علمی ترقی اور اسکول ہوم ورک مکمل کرنے کی پیروی نہیں کرتے، نہ تو انہیں رب تعالیٰ کی کتاب پڑھنے پر رغبت دلاتے ہیں اور نہ ہی اپنے آباء و اجداد کی زبان سیکھنے پر زور دیتے ہیں جو ان کے ذہنوں کو روشن اور زبان کو سلیس بناتی ہے تاکہ وہ بات کر سکیں بلسان عربی مبین، صاف عربی زبان میں۔ شیخ محمد بن راشد فرماتے ہیں، ہماری عربی زبان حسن و جمال میں عظیم، وسعت و شمولیت میں عظیم اور تہذیب و ثقافت کی حفاظت میں عظیم ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے بندوں، اولاد سے غفلت کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ انہیں اپنے اوقات کے کارآمد بنانے اور ان کی زندگی کے بہترین حصے کو غنیمت جان کر اسے ضائع ہونے سے بچانے کی ترغیب نہ دی جائے۔ انہیں گھنٹوں تک بے ضابطہ اور بغیر کسی نگرانی کے الیکٹرانک آلات کے سامنے چھوڑ دیا جائے۔ اس سے ان کا اپنے والدین سے تعلق کمزور ہو جاتا ہے، شخصیت ماند پڑ جاتی ہے، خاندانی روابط کمزور ہو جاتے ہیں اور یہ معاشرے میں شدید جارحانہ طبیعت کے بن جاتے ہیں۔ یہ غفلت اور بے ضابطگی انہیں ایسے مواد تک لے جا سکتی ہے جو ان کی عمروں کے لیے ہرگز مناسب نہیں، ایسا مواد جو انہیں اخلاق باختہ کرتا ہے اور رب تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ لہٰذا اے حضرات والدین، اپنی اولاد کو ان الیکٹرانک آلات کے خطرات سے بچائیں، وقت کے بہتر استعمال کے لیے ان کی رہنمائی کریں اور انہیں ایسی سرگرمیوں میں مصروف رکھیں جو ان کی ذہنی نشوونما کو فروغ دیں، ان کی جسمانی صحت کو مضبوط کریں۔ یاد رکھیے، آج کی غفلت کل کا نقصان بن سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، اولاد کے ساتھ غفلت کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ان کے دوست کے انتخاب میں ان کی رہنمائی نہ کی جائے۔ دوست کا انتخاب ایک ایسا فیصلہ ہے جس میں بیٹے کو اپنے اہل خانہ کے ساتھ مشورہ کرنا چاہیے۔ بیٹے کو تنہا ہی اس کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، لہذا اپنے بچوں کے دوستوں کو پہچانیے، انہیں برے ساتھیوں کے رحم و کرم پر نہ چھوڑیں جو ان کے ذہنوں کو غلط معلومات اور تباہ کن خیالات سے بھر دیں اور انہیں منشیات کی لت، بربادی اور حسرت و ندامت کی راہوں پر گامزن کر دے۔ نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الرجل على دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہذا تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ لہذا اے حضرات والدین، اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے معاملے میں اللہ سے ڈریں، ان کے دلوں میں اعلیٰ اقدار راسخ کرنے میں تغافل سے کام نہ لیں، انہیں دینی اور معاشرتی اخلاق کے سانچے میں ڈھالیں، ان میں قیادت کی محبت، وطن سے وفاداری اور اپنے گھر کی ذمہ داری اٹھانے کا شعور بیدار کریں۔ اے اللہ، ہمیں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما اور ہمیں ان کے تئیں غفلت سے بچا اور ہمیں اپنی اطاعت اور ان کی اطاعت کی توفیق عطا فرما جن کی اطاعت کا حکم تو نے ہمیں اپنے اس ارشاد میں دیا، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اقول قولی واستغفر اللہ ربی۔ میرے مومن بھائیوں، ہمارے بچوں کی نفسیاتی صحت پر سب سے زیادہ مضر اثر ڈالنے والی چیز محبت کا فقدان ہے۔ اولاد کو ایسے والدین کی شدید ضرورت ہوتی ہے جو انہیں محبت و شفقت کا احساس دلائیں، ان کے دلوں میں اطمینان و سکون پیدا کریں، اپنے نبی مکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے جو حضرات حسن و حسین کو گلے لگاتے اور فرماتے،
اللہم انی احبہما فاحبہما، یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما۔ تو میرے بھائیوں، کتنے ہی معصوم دل ہیں جو اپنے والدین کی بے اعتنائی اور عدم توجہ کے باعث خود اعتمادی سے محروم ہو گئے، نفسیاتی الجھنوں اور سماجی مسائل کا شکار ہو گئے، اور اپنے گھر کی محبت و توجہ سے محروم ہو کر باہر کے ماحول میں توجہ اور محبت تلاش کرنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ سب والدین کے اس رویے کا نتیجہ ہے کہ وہ بچوں کے احساسات کا خیال نہیں رکھتے، ان کی کامیابیوں کی تعریف نہیں کرتے اور ان کی مشکلات پر توجہ نہیں دیتے۔ حضرات والدین اپنی اولاد کے جذبات کا پاس رکھیں، ان پر اپنی محبت نچھاور کریں اور ان کے لیے اپنے اوقات کا ایک معقول حصہ مختص کریں، اپنی توجہ کا وافر حصہ انہیں دیں اور اپنی ساری ذمہ داری گھریلو ملازمین پر نہ ڈالیں، کیونکہ یہ عمل بچوں کو والدین سے دور کر دیتا ہے، ان میں اجنبی عادات پیدا کر دیتا ہے اور اس کا گناہ اور بوجھ والدین پر عائد ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کفا بالمرء اثما ان یضیع من یعول، آدمی کے گناہگار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنی زیر کفالت افراد کو ضائع کر دے۔ تو جناب والد، اپنی ذمہ داری کا بوجھ اٹھائیے، اپنے بیٹے کے ساتھ وقت گزاریے اور اپنے حالات اور بلند اخلاقی میں، فیملی اور خاندان کے اندر اپنی ذمہ داریوں میں اور مال خرچ کرنے میں، اپنی حسن تدبیر میں اپنے بیٹے کے لیے قابل تقلید مثال بنیے۔ اگر آپ نے اسے نظر انداز کیا تو وہ اوصاف مردانگی سے دور رہ کر زندگی کے چیلنجز کا سامنا کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو جائے گا۔ لہذا اسے مضبوط کریں تاکہ وہ آپ کا سہارا بنے اور آپ کے لیے، اپنے خاندان کے لیے اور اپنے وطن کے لیے باعث فخر ہو۔ اور اے ماں، اپنی بیٹی کو نظر انداز مت کیجیے، اس کے لیے رفیقہ اور دوست بنیے، اسے اپنی محبت اور شفقت کے دامن میں سمیٹیے، اس میں حیا، عزت اور وقار کے جذبات پیدا کیجیے، اسے حسن سلوک اور ذمہ داری نبھانا سکھائیں، اسے اس قابل بنائیں کہ وہ مہربان بہن، محبت کرنے والی بیوی اور شفیق ماں بن سکے، اور معاشرے کے کسی بھی فرد کو بیٹوں اور بیٹیوں کے تئیں اپنی ذمہ داری سے غافل نہیں ہونا چاہیے، اور یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے اور اس کے مذہبی، قومی اور قانونی پہلو ہیں جسے گھر کے ساتھ ساتھ اسکول، مسجد اور سوسائٹی سب مل کر نبھاتے ہیں۔ ہم سب اس میں شریک ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور ہر شخص اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے۔ قائدین کو راستی کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے عوام اور یہاں مقیم افراد کو کامیابی اور سعادت مندی عطا فرمائے۔ الہ العالمین اپنے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت نصیب فرما اور ان پر عمل آسان فرما۔ ہمیں اور ہماری اولاد کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ تمام گناہوں اور ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے۔ ہمارے والدین عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ ہمارے تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ ہم پر باران رحمت نازل فرما۔ اس ملک کے صدر ذی وقار شیخ محمد بن زائد، ان کے نائبین اور ان کے ولی عہد کو توفیق و عنایت عطا فرما۔ یا اللہ، شیخ زائد، شیخ مکتوم، شیخ خلیفہ بن زائد اور دیگر مرحومین شیوخ پر رحمت نازل فرما۔ اس ملک کو دین و شریعت، علم و ثقافت، عزت و احترام،
تعمیر و ترقی، صفائی و پاکیزگی اور حسن و جمال کا وطن بنا۔ متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ وفقنی اللہ و ایاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔